خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی روحانی روٹی کو جو ہماری روحوں کی غذا ہے نوش کریں، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ شکر کرتا ہوں خداوند تیرے کلام کے مطابق تو نے ہم سب کو خداوند اس زمین پر بغیر مقصد کے نہیں بلکہ خداوند خدا ایک اعلیٰ مقصد اور بلاہٹ کے لیے اس زمین پر خداوند خدا بھیجا تاکہ ہم تیری پاک مرضی کو پورا کر سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے سننے والی ہر ایک جان کے لیے، چاہے وہ آج نئے سرے سے پیدا ہونے والا کوئی ایماندار بیٹا بیٹی ہے یا پھر روحانی زندگی کی دوڑ میں دوڑنے والا آج سے 50 سال پہلے تیری خدمت میں ہے، خداوند آج کا پیغام ایک ایک زندگی کے لیے خداوند خدا حوصلہ، تسلی، رہنمائی اور خداوند تیرے مقصد کو پورا کرنے کا وسیلہ ٹھہرے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، روح القدس کی قدرت میں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں آج نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 4 باب، آج ہم اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک غور کریں گے اور خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ ہماری روحانی تربیت اور نصیحت کے لیے خدا نے ہم سب کے لیے کیا قلم بند کروایا ہے۔ سو آئیں دیکھیں خدا کے کلام میں کیا مرقوم ہے۔ متی کی انجیل 4 باب اس کی 18 آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں لکھا ہے، اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ آج ہم ان 2 آیات کی بنیاد پر جس موضوع پر غور کریں گے وہ ایک سوال ہے، اور یہ موضوع آج ہر ایک ایماندار کے لیے ہے، اور یہ موضوع کیا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے، آپ ماہی گیر بنیں گے یا پھر آدم گیر بنیں گے۔ Decision is yours. Will you become a fisherman or will you become a fisher of men? جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ فیصلہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں کرے گا، نہ آپ کا پڑوسی، نہ آپ کا بیٹا، نہ آپ کی بیٹی، نہ آپ کا باپ، نہ کوئی اور پاسبان، نہ کوئی اور مبشر۔ جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو فیصلہ ہر ایک بندے اور بندی کا اپنا ہے۔ اس لیے آج آپ سے یہ سوال ہے، آپ ماہی گیر بنیں گے یا پھر آدم گیر بنیں گے؟ کیونکہ جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں 4 شاگردوں کو چنا، لیکن آج ہم 2 شاگردوں پر غور کریں گے۔ ان 2 شاگردوں میں 2 بھائی ہیں، جس کا نام شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، اور جب ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلے کہ ان 2 آیات پر ہم غور کریں، آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تحریری الہی کلام سے پہلے خداوند خدا براہ راست الہی مکاشفہ اپنے لوگوں کو دیتا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ میں خوش ہوا آپ نے یہ سوال کیا کہ تحریری الہی کلام سے پہلے براہ راست الہی مکاشفہ، اس کا کیا مطلب ہے پادری صاحب؟ میں خوش ہوا آپ نے یہ سوال کیا۔
जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, आज जो बाइबल मुकद्दस हमारे पास 66 किताबों की सूरत में मौजूद है, इससे पहले कि उसे तहरीरी सूरत में लिखा जाए, खुदावंद खुदा क्या करता था। अब्रानियों 1 बाब जब हम उसकी पहली और दूसरी आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके। और ये वो दौर की बात है जब अभी बाइबल मुकद्दस तहरीरी सूरत में ईमानदारों तक नहीं पहुंची थी, अभी तक उसको जिल्द में तैयार नहीं किया गया था। और खुदावंद खुदा क्या करता था, अगले जमाने से मुराद यानी कि पुराने अहदनामा की हम बात कर रहे हैं। और जब हम ज़बूर 19 उसकी पहली 4 आयात को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आसमान और तमाम फिजा क्या करती है, खुदा की कारागरी को जाहिर करती है। और आगे क्या लिखा है, दिन दिन से बात करता है और रात रात को हिकमत सिखाती है। पैदाइश 1 बाब में देखते हैं खुदावंद ने यह सब कुछ मुकर्रर किया, दिन और रात को, महीनों और सालों को, और सूरज और चांद और सितारों को, ताकि दिनों और सालों में इम्तियाज हो सके। और आगे क्या लिखा है, ना बोलना है ना कलाम, ना उसकी आवाज सुनाई देती है, उसका सुर सारी जमीन पर और उसका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। यहां पर रुकूंगा। ज़बूर 119 दरअसल क्या है, खुदावंद खुदा के बराह रास्त अलाही मुकाशफा की बात करता है। इससे पहले कि कोई किताब, कोई सहीफा, कोई ज़बूर, कोई नबूवत लिखी जाए, खुदावंद खुदा क्या करता था, तहरीरी सूरत में जो कलाम आज हमारे पास है, हम बड़े बाबरकत लोग हैं। हम ऐसी उम्मत, ऐसा ईमानदारों का गिरोह है कि जो बड़े ही बाबरकत हैं कि हमारे पास खुदा का तहरीरी मुकाशफा, जिसे बाइबल मुकद्दस 66 किताबों का मजमुआ कहते हैं, हमारे पास खुदा की तमाम कौंसल यानी कि मशवरत, अलाही भेद मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि बाइबल तहरीरी सूरत में हम सबको मिलती, खुदा मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों से हम कलाम होता था। अब्रानियों 1 उसकी 1 में लिखा है, अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा। जब हम देखते हैं तो आदम से खुदा बागे अदन में क्या करता था, बराह रास्त गुफ्तगू करता था। नूह को देखते हैं तो बराह रास्त खुदावंद खुदा उस पर अपनी मर्जी को जाहिर करता हुआ नजर आता है। इब्राहिम को देखते हैं तो खुदा उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि अगर आग आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन, मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन के रेत के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। इससे पहले कि बाइबल मुकद्दस हमारे पास पहुंचती, खुदा बराह रास्त अपने लोगों से हम कलाम होता था। और उसका तरीका कार क्या था, ख्वाबों के जरिया से, रोया के जरिया से, अपने फरिश्तगान के पैगाम के जरिया से, कायनात के वसीला से और नबियों और रसूलों से खुदावंद खुदा क्या करता था, हम कलाम होता था। इसे कहते हैं बराह रास्त अलाही मुकाशफा, डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड। और वो वक्त बड़ा अनोखा था कि खुदावंद खुदा अपने नबियों, रसूलों, काजियों, बादशाहों पर अपनी मर्जी, अपने मकसद को जाहिर करता था ताकि खुदा अपने लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सके। इसलिए तहरीरी मुकाशफा से पहले बराह रास्त मुकाशफा था। और इसीलिए ज़बूर 19 में लिखा है, खुदावंद खुदा ना वो बोलता है, ना कलाम है, ना उसकी आवाज सुनाई देती है, उनका सुर। किसकी बात हो रही है, खुदा के कलाम की, खुदा के मकसद की। उसका सुर क्या है जी, सारी जमीन पर, और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। सितारे खुदावंद खुदा की मर्जी को जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन खुदावंद खुदा की दस्तकारी है कि उसका बनाने वाला कादर मुतलिक है।
اور خداوند ایسے پرانے عہد نامہ میں اپنے نبیوں سے، اپنے کاہنوں سے، اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے ہم نئے عہد نامہ میں جب دیکھتے ہیں رومیو 1 اس کی 18 آیت سے 21ویں آیت میں، تو یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے ان پر اس کو کیا کیا ہے؟ ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، ان کے لیے کچھ بہانہ باقی نہیں۔ ایوب سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا۔ داؤد سے جا کر پوچھیں، وہ کس طرح خدا کی آواز کو سنتا تھا۔ یسایہ، یرمیہ، یشوع سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہوا کے پرندوں، سمندر کی مچھلیوں اور رینگنے والوں سے پوچھ کر دیکھو، ایوب کہتا ہے، وہ تم کو بتائیں گے کہ خدا کون ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے براہ راست مکاشفاتی بھید شیئر کرتا تھا، اپنی مرضی کو ظاہر کرتا تھا، اور زبور 19 اور اس کے بعد عبرانیوں 1 اس کی 1 اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن آج جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، اس زمانے کے اخیر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ جو کچھ نظر آتا ہے کس کے وسیلہ سے بنا ہے، کس کی قدرت سے بنا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے آج آپ اور میں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس خدا کا تحریری کلام، جسے عہد عتیق اور عہد جدید کہتے ہیں، خداوند اس کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بے شک وہ مختلف طریقوں سے آج بھی رویا، خواب کے وسیلہ سے اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے، لیکن بہترین طریقہ کیا ہے؟ 66 کتابوں کا مجموعہ، یعنی کہ 31,173 آیات خدا نے ہمیں تحریری صورت میں دے دی ہیں۔ 39 کتابیں پرانے عہد نامہ میں، 27 کتابیں نئے عہد نامہ میں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آج ہم سے خدا بذریعہ تحریری کلام، یعنی کہ عہد عتیق اور عہد جدید کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور رومیو 15 اس کی 4 میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا تموتھیوس 3 اس کی 16 اور 17 میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ الہام کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ Every scripture is the breath of God۔ الہام خدا کی سانس، خدا کا دم، خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام۔ ہر ایک صحیفہ کیا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ سانس ہے، اس کی دم ہے جو اس کے منہ سے پھونکی گئی کہ نبیوں پر ظاہر کرے۔ اور کس لیے لکھی گئی؟ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا اور خدا کی بندیاں کیا کر سکیں؟ کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ اور اسی لیے فیصلہ آپ کا ہے، آپ ماہی گیر بنیں گے یا آدم گیر بنیں گے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے جب پھر رہا تھا تو دو بھائیوں کو دیکھا اور ایک کا نام شمعون ہے، شمعون جو کہ عبرانی زبان کا سمیان سن لے، اور اس کا جو یونانی نام ہے وہ ہے پترس، جسے انگلش میں پیٹر کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یا معنی ملتے ہیں چٹان۔
اور اس کا تیسرا نام اسے کائفہ کہتے ہیں، جو کہ ارامی زبان کا لفظ ہے جس کے بھی معنی کیا ہیں؟ چٹان کے ہیں۔ سو شمعون اور اندریاس دو بھائی تھے۔ جب وہ جھیل پر کام کر رہے تھے اپنے روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مچھیرے تھے، وہ ماہی گیر تھے، یہ ان کا دھندا تھا، یہ ان کا کام تھا۔ خداوند یسوع مسیح ان کو حکم دیتا ہے، ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ حکم ہے، انگلش میں کہتے ہیں امپیریٹو موڈ، حکمیانہ رویے میں۔ یسوع مسیح نے ان سے یہ نہیں کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تمہاری منت کرتا ہوں، تم سے میں التجا کرتا ہوں، نہیں، ان سے کہا میرے پیچھے چلو۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے جب اس حکم کو سنتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس حکم کے ساتھ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ ہر حکم کے ساتھ وعدہ ہے، اور یہاں پر جو حکم ہے میرے پیچھے چلے آؤ تو میں کیا کروں گا؟ تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ مچھلیاں پکڑنے والوں، میں تم کو کیا کروں گا؟ ایک نئی بلاہٹ دوں گا، نئی پہچان دوں گا، نیا کاروبار دوں گا۔ یہ مچھلیوں کا دھندا تو زمینی ہے، میں تم کو آسمانی کام اور بلاوے میں شریک کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے چلو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا میرے پیچھے چلو، فالو می۔ ان انگلش اسے کہیں گے It is a command. Imperative mood، حکمیانہ رویہ، میرے پیچھے چلو تو کیا کروں گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم کو آدم گیر بناؤں گا، تم آدمیوں کو میرے بھیڑ خانہ میں لانے والے بنو گے، تم آدمیوں کو جہالت سے نکال کر اس حکمت اور دانائی کی طرف لے کر جاؤ گے، تم دوزخ کے ان مسافروں کو ابدیت کے اس سکون میں لانے کا وسیلہ بنو گے۔ اور جب شمعون اور اندریاس نے سنا، اور آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، جب آپ متی کی انجیل 4 باب اس کی 18 سے 22ویں آیت کو، مرکز کی انجیل 1 باب اس کی 16 سے 20ویں آیت کو، لوکا کی انجیل 5 باب اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح نے ان کے آنکھوں کے سامنے ایک عجیب معجزہ کیا ہے، اور ان کو کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے چلو۔ اور جب وہ لے کر گئے ہیں تو یہاں پر نہ صرف شمعون پطرس ہے، بلکہ اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے 2 اور شاگردوں کو چنا۔ ٹوٹل 4 ماہی گیروں کو یسوع مسیح نے بلایا، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ حکم نامہ تھا، اس نے کہا میرے پیچھے چلو تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، میں تم کو اپنا شاگرد بنا کر کیا کروں گا؟ استعمال کروں گا۔ اور انہوں نے جب یسوع مسیح کی قدرت کو، اس کے معجزے کو دیکھا، اور پطرس کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، اے یسوع مجھ سے چلا جا، دور چلا جا۔ اور یسوع مسیح اسے کہتا ہے میں تجھے کیا کروں گا؟ آدم گیر بناؤں گا۔ پطرس میں تجھے استعمال کروں گا اور دنیا کو حیران کر دوں گا۔ اس لیے اگر آج آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے لائق نہیں، یسوع مجھے کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے کوئی بھی پاسبان نہیں، میری کوئی اچھی تعلیم نہیں، مجھے کون سنے گا؟ تو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے نکموں، حقیروں، ٹھکرائے ہوں کو چنتا ہے تاکہ حکمت والوں کو، ڈگری والوں کو اور معیار والوں کو کیا کر دے؟ شرمندہ کر دے کہ وہ مچھیروں کو کیا کرتا ہے؟ آدم گیر بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ لیکن فیصلہ آپ کا ہے، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، میں آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے یسوع مسیح کے کلام کی بنیاد پر آپ ماہی گیر بنے رہیں گے یا پھر آدم گیر بنیں گے، اور یہ ایک فیصلہ ہے جو ہر ایماندار کو شخصی طور پر کرنا ہوگا۔ اور جب انہوں نے اس حکم کو سنا کہ یسوع کے پیچھے چلنے سے ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز ملے گا، تو کیا لکھا ہے؟ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آج یسوع مسیح آپ کو بلا رہا ہے۔ کون رکاوٹ بنا ہے؟ کیا آپ کے حالات،
آپ کی تعلیم، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی، آپ کی کوئی بری عادت اور یا پھر کوئی اور خواہش جو آپ کے سامنے دیوار یرو کی طرح کھڑی ہے کہ آپ اسے عبور نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح پر ایمان ہی ہے جو ہمیں غالبانہ زندگی بسر کرنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جب سنا تو فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں پہلے اپنے باپ سے پوچھ لوں، اپنے دوست سے پوچھ لوں، اپنی گرل فرینڈ سے پوچھ لوں، اپنی ہونے والی منگیتر سے پوچھ لوں یا کسی اور سے پوچھوں۔ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے فوراً سب کچھ، جب آپ پورے واقعہ کو پڑھیں گے ان تینوں اناجیل میں، مرکز 1:16-20 میں، لوکا 1:5-1-11 میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کام کر رہے تھے اور ان کا دھندا بہت اچھا تھا، وہ کمائی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ جیسے پالوس کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ وہ فوراً جال کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ آدم گیر بنیں گے یا پھر ماہی گیر رہیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بلاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح آج ہم سے اپنے الہی مکاشفہ کے وسیلہ سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ وہ ہمیں تحریری مکاشفہ اسی لیے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے لکھا ہوا دے گیا، جو کہ عہد عتیق اور عہد جدید 31,173 آیات کا مجموعہ کہ ہم سے ہم کلام ہو۔ آج خداوند آپ کو بلا رہا ہے، فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس کی کال کا جواب دیں گے یا نہیں، اس کو ہاں کریں گے یا نہ کریں گے، فیصلہ آپ کا ہے۔ خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کو حکمت اور دانائی دے کہ تو اپنے نبیوں سے کلام کرتا رہا، اور آج ہم سے براہ راست اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ خداوند خدا اس پیغام کے وسیلہ سے ایک ایک ایماندار کی زندگی میں جو رکاوٹ ہے، جو شرمندگی ہے، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، تعلیم کا ہو سکتا ہے، خاندانی ہو سکتا ہے، دوستوں کو کھو دینے کا ہو سکتا ہے، خداوند ان تمام رکاوٹوں پر تیرے بندے اور تیری بندیاں غالب آ کر آدمگیر بن کر زندگی بسر کریں، کیونکہ ابن آدم تو کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور تو نے اپنا پیغام دیا ہے کہ جاؤ جا کر کھوئی ہوئی بھیڑوں کو میرے بھیڑ خانہ میں لے کر آؤ۔ خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔